بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما تسمیته بالمنطق فلتاثیره فی النطق الظاہری عن التکلم اذ العارف به یقوی علی التکلم بما لا یقوی علیہ الجاہل وکذا فی النطق الباطنی عن الادراک لان المنطقی یعرف حقائق الاشیاء ویعلم اجناسها وفصولها وانواعها ولوازمها وخواصها بخلاف الغافل عن هذا العلم الشریف. واما تسمیته بالمیزان فلانه قسطاس للعقل توزن به الافکار الصحیحة ويعرف به نقصان ما في الافکار الفاسدة واختلال ما في الانظار القاصدة ومن ثم يقال له العلم العالی لكونه آلة لجميع العلوم لا سيما للعلوم الحکمیة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم منطق کے 3 نام ہیں. نمبر 1 علم المنطق، نمبر 2 علم المیزان، نمبر 3 علم العالی. اما تسمیتہ بالمنطق سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ منطق کی وجہ تسمیہ بیان فرما رہے ہیں. منطق نکلا ہے نطق سے. نطق کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 نطق ظاہری، نمبر 2 نطق باطنی. نطق ظاہری کا معنی تکلم یعنی کلام کرنا، نطق باطنی کا معنی اشیاء کی حقیقتوں کا ادراک کرنا، اشیاء کی حقیقتوں کا ادراک کرنا. چونکہ منطقی نطق ظاہری اور نطق باطنی میں اس شخص پر غالب آ جاتا ہے جو شخص علم منطق کو نہیں پڑھا ہوا ہوتا، اس لیے علم منطق کو منطق کہتے ہیں. اما تسمیت بالمیزان سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ میزان کی وجہ تسمیہ بیان فرما رہے ہیں. میزان کا معنی ہے ترازو. چونکہ علم منطق بھی عقل کے لیے ایسا ترازو ہوتا ہے جس پر افکار صحیحہ اور افکار فاسدہ کا وزن کیا جاتا ہے، اس لیے علم المنطق کو علم المیزان کہا جاتا ہے. ومن ثم یقال له العلم العالی. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم عالی کی وجہ تسمیہ بیان فرما رہے ہیں. عالی کا معنی ہے اعلیٰ، عالی کا معنی ہے اعلیٰ. چونکہ علم منطق تمام علوم کو حاصل کرنے کے لیے خصوصاً علوم حکمیہ کو حاصل کرنے کے لیے اعلیٰ ہے، اس لیے علم منطق کو علم العالی بھی کہتے ہیں. اما تسمیتہ بالمنطق فلتاثیرہ فی النطق الظاہری عن التکلم. بہرحال اس قانون کا منطق کے ساتھ نام رکھنا اس منطق کے نطق ظاہری میں اثر کرنے کی وجہ سے ہے. میں تکلم کو مراد لیتا ہوں کیونکہ اس منطق کو پہچاننے والا کلام کرنے پر اس قدر کلام کرنے پر غالب ہوتا ہے جس پر جاہل قادر نہیں ہوتا. ایسے ہی اس منطق کے نطق باطنی میں اثر کرنے کی وجہ سے میں ادراک کو مراد دیتا ہوں، کیونکہ بے شک منطقی اشیاء کی حقیقتوں کو پہچانتا ہے اور اشیاء کے اجناس، فصول، انواع، لوازم، خواص کو جانتا ہے، اس علم شریف سے غافل کے باخلاف. یعنی جو اس علم کو نہیں جانتا وہ نہ شے کی حقیقت کو جانتا ہے، نہ جنس کو، نہ فصل کو، نہ نوع کو، نہ لازم کو، نہ خاصہ کو بالکل نہیں جانتا. اور جو علم منطق پڑھا ہوا تھا وہ ساری چیزوں کو جانتا ہے. تو اس لیے اس شخص کے مقابلے میں جب اس سے بات چیت کرے گا تو یہ غالب آ جائے گا. اما تسمیت بالمیزان، بہرحال اس قانون کا میزان کے ساتھ نام رکھنا بس اس لیے کہ بے شک وہ منطق عقل کے لیے ایسا ترازو ہے جس پر افکار صحیحہ کو تولا جاتا ہے اور اس کے ذریعے اس نقصان کو پہچانا جاتا ہے جو افکار فاسدہ میں واقع ہو، اور اس خلل کو پہچانا جاتا ہے جو کھوٹی نظروں میں واقع ہو. اور اسی وجہ سے اس علم کو علم العالی کہا جاتا ہے لکونہ آلۃ لجمیع العلوم. اس علم کے تمام علوم کے لیے اعلیٰ ہونے کی وجہ سے خصوصاً علوم حکمیہ کے لیے